نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے گزارش کریں گے. ہمارے ہاں بہت ساری خرافات وہ ایصال ثواب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور لوگ ایصال ثواب کے نام پر وہ کام کرتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ملتا. اور صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب یہ دونوں بڑے اعمال میں سے ہیں، لیکن ان میں کیا صحیح ہے یعنی جائز ہے اور کیا غلط ہے ناجائز ہے، اس کی تفصیل ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو اعمال کریں کم از کم وہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہوں اور ہمیں ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 4223. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب کوئی انسان مر جاتا. اب دیکھیں نا، ماتا یموتو یہ وہی ہے موت، ٹھیک ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ. اذا مات الانسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کو. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ،
یہ بھی سارے اردو میں لفظ استعمال ہیں. انقطع منقطع، انقطاع ٹوٹ جانا. فرمایا انقطع عنہ عملہ، عمل اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. کتنا آسان ہے یہ ترجمہ. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع منقطع ہو جاتے ہیں، عنہ اس کے اعمال. بالکل آسان. الا من ثلاثہ، ہاں مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں 3 کو. واحد، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس طرح ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ 3 کو. تو فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم، منقطع ہو جاتے ہیں. مگر الا من ثلاثہ، 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. یعنی اس بندے کا لنک، اس کے اعمال کا لنک مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. اب دیکھیں صدقہ جاریہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ. ان میں ہے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور وہ علم جو لوگوں کو نفع دے. یہ بھی اردو میں ہمیں ينتفع، ٹھیک ہے، منفعت والا، ٹھیک ہے جی. او علم ينتفع به، اور وہ علم جو لوگوں کو نفع دے. او ولد صالح يدعو له، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یدعو، دعا کرنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کتنے، جب بندہ مر جاتا ہے تو سارے عمل آپ کے ختم ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کی بیوی، بچے، کام، کاروبار، نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، اذکار، صدقے، خیراتیں سب ختم ہو جائیں گی. آپ ختم تو کام بھی ختم، ٹھیک ہے. اور بھائی سوتے ہوئے آپ کے اعمال ختم نہیں ہو جاتے. کوئی بندہ سویا ہوا ہو تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس میں اجر تو رکھا ہے کئی لوگوں کے لیے کہ جو رات کو پوری نماز پڑھ کے سویا اور اس کی نیت ہے میں تہجد کے لیے بیدار ہوں گا، نہیں اٹھ سکا، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری رات نماز میں تھا. یہ الگ بات ہے، فضیلت ہے. لیکن موت جب آپ کو آ جائے گی، مجھے آ جائے گی، تو اس کے بعد میرا اور آپ کا سارا عمل کا نظام منقطع ہو جائے گا، ختم. اب اس میں سے باقی کیا رہنا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اسی میں لوگ گمراہ بھی ہوئے، اسی میں لوگ ہدایت پر بھی رہے. تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے عمل کر کے دکھایا. دیکھو نا جی، میری تو نہیں چلے گی وہاں پر، بابا جی کی تو نہیں چلے گی، کرنی والے، بھرنی والے، گدی والے، شاہ جی، فلانا جی، حاجی صاحب، چودھری صاحب، راجپوت صاحب، کسی کی نہیں چلے گی وہاں. وزیر اعظم، جرنیل، کسی کی وہاں نہیں چلنی. وہاں اللہ تعالیٰ کا معیار ایک ہے. عمل کر کے آیا ہے جی یا اللہ، فرمایا سنت نبوی سے ثابت کر. میرے سونے نے عمل کیتا سی جی، کیتا سی، چل جنت میں. میرے نبی نے عمل نہیں کیا تھا، جب میں نے، اللہ کہے گا جب میں نے تمہارے اندر نبی کو بھیجا، ان کو میں نے پورا دین سکھایا، ان پر وحی نازل کی، انہیں پورا اسلام سکھایا، انہوں نے آپ کو عمل کر کے دکھایا، پھر تو دوسروں کے پیچھے کیوں چلتا تھا؟ سوال یہ ہونا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا امام بنا دیا، رہبر بنا دیا، پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا، تو پھر کسی اور رہبر کی ابھی بھی ضرورت ہے آپ کو؟ کیا آپ کی تشنگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی سے دور نہیں ہو سکی؟ میرے خطیب ہونے کا، امام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر میں اللہ کے نبی کی بات بیان نہیں کرتا. کچھ اہمیت نہیں اس کی، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا. اگر میں یہاں آپ کو ٹولے مائیے سناتا رہوں، فضولیات سناتا رہوں، گمراہیاں پھیلاتا رہوں، یہ سب کے لیے ہے نا اصول. میں نے اپنے سے بات کی ہے، یہ اصول تو سب کے لیے ہے. تو یہاں منبر رسول سے
جو بات دین اللہ اور شرع اللہ کے مطابق نکلے گی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور یار آپ ایک جعلی نوٹ لے کر کروڑ روپیہ لے جائیں، اس میں 1 روپیہ، ابھی تو 1 روپے کا نوٹ ہی نہیں ہے نا، اس میں 50 روپے یا 10 روپے جعلی ہوں، مجھے یہ بتائیں بینک والے کروڑ کی بنیاد پر یہ کہیں گے چل یار اتنے پیسے لے کے آئے، اس کے 10 روپے ہم قبول کر لیں جعلی؟ نہیں قبول کریں گے۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ جو 10 روپے یا 20 50 100 1000 کا نوٹ ہے، یہ نوٹ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ کیونکہ یہ نوٹ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتا، یہ جعلی ہے۔ وہ یار دنیا میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی نقلی اور اصلی کا فرق ہے، تو اسلام میں تو اصل کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی زندگی میں کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہے اصل سمجھنے والی بات جو ہم آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں کمپلیٹ ہے، ٹوٹل، کوئی اس میں ایسی بات نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ڈال سکتے ہیں۔ جسے یہ سمجھ آ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تو پھر چلے گا کون سا دین؟ کون سی کرنسی چلے گی؟ وہ احکامات چلیں گے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب بھولتا نہیں۔ پھر یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد کتاب کوئی نہیں، آپ کے بعد شریعت کوئی نہیں۔ جب سارا کچھ ہمیں پتا ہے تو پھر میرے بھائیوں ہم یہاں وہاں ٹامک ٹوئیاں کیوں مارتے ہیں؟ تو فرمایا سارے اعمال جب آپ نے مر جانا نا بچوں، یہ آپ بھی سنیں، آپ سنا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے، بچوں کے لیے بھی بات بیان کر دینا، امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم 11 سال کی عمر میں، 11 سال کا کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ ہمارے 11 سال دے نو پوچھو، وہ کہتا جی مینوں تو یہ غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ 11 کی کیا بات ہے؟ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے میری شادی ہوئی ہے اور اتنے عرصہ ہو گیا ہے میں نے تو غسل کبھی کیا ہی نہیں۔ اللہ نے سمجھ دے دی نا، چلو الحمدللہ سمجھ دے دی، اس نے سمجھا، سیکھا، نماز سیکھی، شروع کر دیا۔ نہ بیوی کو پتا تھا نہ خامد کو پتا تھا، اور عمر ہوگی 30-32 سال۔ یہ ایک کیس ہے کوئی؟ کہتے ہیں 11 سال کے کتنے ہیں بھائی؟ دیکھو کتنے 11 سال، فرماتے ہیں 11 سال کی عمر میں۔ اچھا امام بخاری کوئی آج سے لاکھ سال پہلے نہیں پیدا ہوئے، یہ کل کی بات ہے، 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے۔ کہتے ہیں میں نے 11 سال کی عمر میں قرآن مکمل یاد کرنے کے بعد پوری موطا امام مالک، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں 1300 حدیثیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس وقت کی حدیث کی جتنی کتابیں متداول تھیں یعنی موجود تھیں وہ ساری مجھے حفظ تھیں۔ اور میرے استاد نے میرا علم دیکھ کر مجھے منبر پر بٹھا دیا کہ آپ لوگوں کو دین سکھایا کرو، 11 سال کی عمر میں۔ تو میرے محترم بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ بچے بھی مکلف ہیں، 10 سال کی عمر میں نماز تو فرض ہے ان پر، یہ مکلف ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ سارے اعمال آپ کے ختم ہو جائیں گے بھائی، 3 باقی رہیں گے۔ پہلا کون سا باقی رہنا؟ الا من صدقۃ جاریہ، وہ جو آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سن لیں میری بات پکی، اپنے ذہنوں اور دماغوں کے اندر بٹھا لیں۔ صدقہ جاریہ وہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں خیر کا کام کر کے گئے، جو حلال مال آپ خرچ کر کے گئے، جو نیکی کا کام آپ کر کے گئے، جو دعوت و تبلیغ آپ کر کے گئے، جو لوگوں کی اصلاح آپ کر کے گئے، جو نیک اعمال آپ نے کیے، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بچے ہیں، یہ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ قاری صاحب ہیں، یہ اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ساری دنیا کے حافظ اور قاری اور عالم اور محدث اور شیخ الحدیث یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح نا میرے بھائیوں، تو یہ ایک تسلسل ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس میں باقی رکھا ہے۔
آپ جمعہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ میری زبان سے باتیں نکلواتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. جن سے میں نے پڑھا یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کر لیا. اچھا ایک تو ہوگا اچھا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اچھا بھی ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ برا بھی ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے سمپل بات بیان کی ہے کہ صدقہ جاریہ باقی رہے گا. یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف اچھا ہی باقی رہے گا. مثلا ایک بندہ سینما بنا گیا, ایک بندہ زنا کا اڈا کھڑا کر گیا, تو جب تک وہ گندگی چلتی رہے گی الا کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے. کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے ساری زندگی خباستیں کی. دیکھ لو نا کتنے کتنے میوزیشن میوزک اور ڈانس کرتے تھے, اللہ نے سمجھ دے دی. یہ جنید جمشید تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ بھی دیکھ لو مسلمان ہو گیا تھا نا, گانے گاتا گاتا پھر آخر وہ اسلام پر آ گیا, داڑھی رکھ لی, اس کے اعمال اب اللہ کے پاس ہیں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اپنا سینما, اپنی بے حیائی, اپنی بدکاری, بری باتیں, برے کام, برے افعال جو وہ دنیا میں جاری کر کے گیا ہے, میرے محترم بھائیوں مرنے کے بعد بھی اسے ان کی سزا ملتی رہے گی. اچھا یہاں ایک مثال دیتا ہوں. کوئی عالم, کوئی شیخ الحدیث, کوئی بڑے مفتی وہ فوت ہو جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں, ان کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح وہ پچھلے دنوں وہ حبشی کالے وہ شیخ نورین رحمہ اللہ جو قرآن کے بڑے حافظ تھے, کتنا ان کے وہ وائرل ہوئے چھوٹی چھوٹی کلپس, کتنا خوبصورت وہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا تھا. میرے بھائیو جب تک انشاءاللہ دنیا قرآن سنے گی یہ اس کے لیے اچھا صدقہ جاریہ ہے نا. اور اسی طرح یہ گانے والیاں, یہ گانے والے, جب ان کی برسیاں آتی ہیں تو سارے کنجر ان کے گانے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, یاد کرتے ہیں انہیں. اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب وہ اس کے بنائے ہوئے وہ گیت, وہ سنگیت لگاتے ہیں, قبر کے اندر اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی. ایک تو ہے نا شروع میں اس نے کر لی, اب لوگوں کے پاس ریکارڈ آ گیا, اس نے توبہ کر لی, برات کا اعلان کر دیا, تو پھر کوئی نہیں. اس قدر خطرناک معاملہ ہے. تو ایک بات بچوں سمجھ لیں, میرے بھائی بھی سمجھ لیں, میری بہنیں بھی سمجھ لیں کہ صدقہ جاریہ مرنے کے بعد آپ کا جاری رہے گا, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی میں نے وہ مثال دی ہے. یہ ہمارا مرکز جب زیر تعمیر تھا نا, یہ 2002 کی بات ہے, تو میرے ایک دوست تھے برطانیہ میں, اس کا نام تھا بشارت, ہے وہ آزاد کشمیر کا تھا. تقریباً 42 سال کی عمر میں اس بھائی کو دل کا دورہ پڑا, اچانک فوت ہو گیا. لیکن آج ہم سال ہا سال بعد بھی, 20 سال بعد 18 سال بعد بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تکبیر اولا کا اتنا پختہ نمازی یورپ میں نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے مجھے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, وہ کہتا ہے مجھے بہت پورے دن کی دیہڑی میری لاگر, بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی لمبی مل جائے تو کہتا ہے میں چھوڑ دیتا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں. میرے بھائیو یہ پچھلا جب ہم نے زمین خریدی, یہ 35-36 ہزار روپے کا مرلہ تھا, 7 لاکھ روپے کے پتہ نہیں کتنے تھے ہمارے باقی. تو وہ ظاہرہ جی آج کل یہاں ٹائم لوگ کر لیتے ہیں, اگر ٹائم پہ نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا اور تمہارا وہ ضبط ہو جائے گا. یہ بھی حالانکہ ہے تو سارا غیر شرعی, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہمیں وہ پریشانی تھی, تو اس بھائی نے میری بات سنی کسی دوسرے سے کرتے ہوئے. یہ بندے کی نیکی کی خواہش ہوتی ہے, ہر بندہ نا وہ نیکی کی خواہش ہوتی ہے. میں کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ وہاں مسجد کے اندر جوتے پہن رہا ہے, اس نے میری بات سنی, مجھے آدھے گھنٹے کے بعد فون کیا, اپنے گھر بلایا, کھانا کھلایا, اور ایک پوٹڑی سی نکال کے وہ اندر سے لے آیا. سبحان اللہ. کہا جی یہ پیسے میں نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے رکھے تھے, اور میری نیت یہ تھی کہ میں نے اللہ کے گھر کی زمین میں لگانے. ہر بندے کی بھائی اللہ کے ساتھ سودے بازی ہے, جیسا سودا کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 700 گنا سے بھی زیادہ تمہیں دوں گا. یہ ابھی میرے بھائیوں پرسوں امتیاز بھائی یہاں نماز پڑھتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کزن وہ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے دوائی وغیرہ بھی لیتے رہے کسی مرض کے حوالے سے. تو میرے محترم بھائیوں جوان آدمی, بالکل جوان, کھاتا پیتا صحت مند, رات کو سویا ہے, 2 لمبے لمبے سانس لیے ہیں, فوت ہو گیا, ختم. لیکن وہ اچھا بندہ تھا,
اچھا آدمی تھا, یہاں جمعہ بھی پڑھتا تھا اکثر, انشاءاللہ ہم اس کی نماز جنازہ بھی آج پڑھیں گے. یہاں جمعہ بھی وہ پڑھتا تھا. ہمارے بھائی یہ چک سیدا نا ملک وال کے قریب, یہاں کے ہمارے بزرگ منور صاحب میرے پاس کلینک پر ایک دن پہلے آئے اپنی مسز کو لے کر, بڑا اچھا باریش آدمی اور توحید والا, اور اپنے پورے گاؤں کا چودھری بھی, اور پورے گاؤں میں توحید پھیلانے والا. کیسا صدقہ جاریہ, سبحان اللہ. میرے بھائیوں, مجھے خبر ملی, ان کے کسی دوست نے مجھے فون کیا کہ جی وہ منور صاحب تو کل آئے ہیں اور وہ رات کو فوت ہو گئے. کوئی پتہ چلتا ہے ادھر کہ کب کسی کو موت آ جائے, سوتے سوتے بندے مار رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس بندے نے جب مجھے پوٹڑی دی, اس وقت میں نے جا کے اسے کاؤنٹ کیا, اس میں سکے بھی تھے, اس میں سب کچھ تھا, تو وہ تقریباً 2700 پاؤنڈ بنا. اس وقت ہوگا 112-14 کا, خاصی رقم تھی. وہ لگ گئی اس کی. کوٹلی ہے نا, کوٹلی آزاد کشمیر, یہ آزاد کشمیر کے وہ علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا, وہ چشموں کے اوپر بیچارے زندگی گزارتے ہیں, اور خواتین کو 2-3 کلومیٹر پہاڑوں کے اوپر چل کے چشموں سے پانی لانا پڑتا ہے. ایک بندہ اس کے پاس آیا, اس نے کہا پورا گاؤں ہے, 80-90 کے قریب گھر ہیں, تو بات یہ ہے کہ خواتین ہیں, اور قدرت اللہ کی یہ ہے کہ مجاہدین کی برکت سے وہ سارا گاؤں کتاب و سنت پر چلنے والا ہے. یہ بھی خوبی تھی, بعض برکتیں ہیں. سارا گاؤں پردے والی عورتیں, داڑھی والے مرد, نمازی. اور وہاں ہماری 3 مسجدیں تھی چھوٹے سے پنڈ میں, میں وہاں جا بھی چکا ہوں 2009 میں, سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, کسی نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, تو خواتین با پردہ ہیں, انہیں بڑی دور تک سفر کر کے پانی لانا پڑتا ہے, مصیبت ہے. تو ایسا ہم نے, حکومت کچھ سبسڈی دے رہی ہے, کچھ پیسہ ہمیں لگانا پڑے گا, تو وہ چشمے کو ہم ڈائیورٹ کر کے کسی سسٹم کے تحت لائیں گے, بڑی بڑی ٹینکیاں لگوائیں گے, اور پورے شہر کے اندر ہم ٹوٹیاں لگوا دیں گے 10-20-50 مقام پر, تاکہ لوگ اپنا پانی بھریں اور استعمال کریں. اور پھر بعد میں کوئی وائرنگ کروا کے اپنی ٹینکی تک بھی لے جانا چاہے تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. 80-90 گھر, ان میں کتنے نمازی ہوں گے, اور تا قیامت انشاءاللہ یہ چلنی ہے چیز. تو کیا ہوا, اس بھائی سے لوگوں نے کہا, وہ میرے بھائیوں تقریباً اس وقت 25 لاکھ روپے کا خرچہ تھا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اسے اس کی مغفرت فرمائے. اس نے, کہتے ہیں, ایک پلک نہیں جھپکی, کہتا ہے تسی کام کراؤ, اس سے بڑا تو کام ہی کوئی نہیں. 3 مسجدیں میرے لگائے ہوئے اس سارے سسٹم کے تحت سیراب ہوں گی, لوگ وضو کریں گے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں, میں اس وقت یہاں آ چکا تھا, مجھے بھائی بتاتے ہیں اس نے ایک دن حامی بھری ہے, چیک کاٹ کے میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے, اور ابھی چیک کیش نہیں ہوا تھا, اور وہ بھائی کی روح پرواز کر چکی تھی, فوت ہو گیا رحمہ اللہ. یہ ہے اصل, یہ ہے اصل. اسے کیا کہتے ہیں, اچھا صدقہ جاریہ. تو میں نے اپنا اچھا صدقہ جاریہ کون سا بنایا ہے, یہ میں نے فکر کرنی ہے. او بھائی میرے, تیرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, جرنیل بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, اگر وہ اچھا مسلمان نہیں بنا, اللہ کے ہاں تو کوئی ویلیو نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں آپ کو, صحیح بخاری کی. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو, سارے آسمانوں کو, ساری زمینوں کو, ساری کائنات کو لپیٹا ہونا ہے قیامت والے دن, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک الفاظ اپنی زبان سے بولے گا, لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کون ہے یہاں بادشاہ, اور دنیا کے بڑے بڑے کر و فر والے, اور وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی. یہ اہمیت ہے ہماری. تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله, اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں, الا من ثلاثہ, سوائے 3 کے, الا من صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ. کیا, صدقہ جاریہ. تو ہم آج اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ اپنے پیچھے اچھا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے. آپ کی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ, آپ مسجد بنا دیں صدقہ جاریہ, آپ خیر کا کام جاری کر دیں صدقہ جاریہ, آپ کسی کی اصلاح کر دیں صدقہ جاریہ, اپنا مال حلال کسی جگہ پر خرچ کر دیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب کا کھاتا میرے بھائیوں اللہ بھولتا نہیں ہے. آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا نا اخلاص کے ساتھ, اللہ کے کاغذوں میں وہ لکھا ہوا, وہ نہیں بھولتا. تو ہم نے اچھا صدقہ جاریہ
بنانا ہے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، اور وہ اچھا علم جو تو نے لوگوں کو سکھا دیا، جو لوگوں کو نفع دیتا تھا، یہ بھی عمل تیرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. دیکھیں نا، آپ نے کسی کو کلمہ سکھا دیا، آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، آپ نے کسی کو اچھا علم دے دیا. اور میرے بھائیوں ایک نقطہ یہاں پر سارے میرے احباب، بچے، جوان، بوڑھے نوٹ کر لیں. علم اور ہنر میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں نا گڈ مڈ ہو گئی ہیں چیزیں. لوگ نا علم کو ہنر اور ہنر کو علم قرار دے رہے ہیں. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنسدان بننا یہ علم نہیں ہے، یہ سکل ہے. یہ کیا ہے؟ ہنر ہے. مکینک بننا ہنر ہے. علم کیا ہے؟ علم ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث، عقیدہ توحید، اللہ کا تعارف، فرشتوں کا تعارف، کتابوں کا تعارف، نبیوں کا تعارف، آخرت کا تعارف، تقدیر کا تعارف، عبادت کا تعارف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، شریعت کے احکامات، یہ علم ہے. اور جتنے فنون ہیں، جتنے اسکلز ہیں، یہ سارے اس علم کے تابع ہیں. کوئی بندہ یہ کہے نا میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں لیکن مجھے استنجے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے، پکا زیرو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں چاہے وہ 100 پی ایچ ڈی لے کے آ جائے. اور ایک بندہ ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا پر حی علی الصلاۃ کی آواز پر اچھا وضو کر کے بھاگتا ہوا اپنے گھر سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ مجھے پہلی صف مل جائے، اللہ کے ہاں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے بڑا رتبہ رکھتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے یار؟ کیا تھے؟ کالا حبشی غلام بکتا بکاتا ہوا آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند پیسے دے کے انہیں خرید کر آزاد کیا. کیا ان کی وقت تھی اس وقت لوگوں میں؟ دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اور ابو لہب جس کو کہتے تھے ابو الحکم، ابو جہل، قریشی سردار، اور دنیا کے اندر ان کے نام تھے نا، اتبا، شیبہ، کتنے کتنے بڑے سردار تھے. اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب بدر کے موقع پر یہ 70 واصل جنم ہوئے نا، اتبا، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے بدبخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس گندے کنویں میں، جو بند ہو گیا تھا، اس کنویں میں گراؤ انہیں، اوپر مٹی ڈالو. آپ نے خطاب کیا تھا سارے مشرکین کو، کہا میں تمہیں کہتا تھا اسلام قبول کر لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، توحید کا عقیدہ اختیار کرو، لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارا شرکیہ عقیدہ ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان لے آؤ. تم نے نہ مانا، آج تم اپنے انجام تک پہنچ چکے ہو، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی تہاڈی گل سن نے پہ؟ فرمایا تم سے زیادہ سن اللہ انہیں سنا رہا ہے. کوئی دنیا میں تیری چودراہٹ نہیں ہے. فرعون ویکھ لو، انا ربکم الاعلی، کہندا سی نا میں سب سے بڑا رب ہوں. جب پانی میں ڈوبا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کلمے پڑھتا ہے. ساری زندگی بدماشیاں، فحاشیاں، عریانیاں، اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، اور جب موت نظر آئی تو اب کلمے پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو. ایسی کوئی توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے جو موت کو سامنے دیکھ کر کی جائے. اللہ کو وہ توبہ قبول ہے جب تیرے اندر خواہشیں بھی ہیں، جب تیرے اندر امنگیں بھی ہیں، ترنگیں بھی ہیں، تجھے عورت بھی اچھی لگتی ہے، تجھے گانا سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن تو رب کا حکم مان کر حلال کو اختیار کرے. یہ ہے اللہ کو قبول. اللہ اکبر. تو علم ينتفع به، فرمایا وہ علم جو تجھے نفع دے، لوگوں کو نفع دے. اللہ کہتا ہے وہ علم فائدہ دے گا. قرآن کا حافظ ہے، اس نے آگے قرآن پڑھایا، سینکڑوں اس کے شاگرد ہیں، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ. حدیث سکھائی، علم سکھایا، کسی کی اصلاح کر دی،
دیکھیں چھوٹی سی اصلاح بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایسے لوگوں کو محروم نہیں رکھا جو حافظ عالم، دیکھیں عالم حافظ شیخ وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں، 1% بھی نہیں، عامت الناس۔ آپ کو سمجھ ہے، آپ کہیں یار اینج نہ کر، یار ایسے نہ کرو، یار یہ شلوار ٹخنے سے نیچے نہ رکھو، بھائی سنت طریقہ یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا تجھے پتا ہے اپنے دوست کو بتا، اپنے بھائی کو بتا، اپنے رشتہ دار کو بتا۔ اور سب سے بڑا کام جو ہم نہیں نہ کرتے وہ کیا ہے؟ وہ یار میرا کیا فائدہ ہے اگر میں آپ کی اصلاح کرتا رہوں اور میرے بیوی بچے گمراہ ہوں، میں اپنی بیوی کی تربیت نہ کر سکوں، میری بیٹے میری اولاد کو میں دین پر نہ چلا سکوں، یونیورسٹی میں نہ جائے تو ڈنڈا لے کے پیچھے پہ جاتا ہے کیونکہ فیس دیتی ہے، اسکول سے لیٹ ہو جائے تو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے گا، اور نماز نہ پڑھے تو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ ہے نا آج کا معاملہ نا۔ سب سے پہلا کام ہم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس میں لوگ اور پتھر جلیں گے۔ پہلا کام جو تیرے پاس ملازم ہیں، جو تیرے بیوی بچے ہیں، تیرے گھر والے ہیں، ان کی تربیت کا آغاز کر۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے، ہم اپنی بیوی کو سلام کر کے راضی نہیں۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں چودھری صاحب، پرواہ کوئی نہیں، منہ اڈ کے اندر وڑ گیا نا، تیرے سلام کا سب سے زیادہ حق تیرے بیوی بچوں کا ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ وہ یار ڈاکٹر کے پاس گھومتے ہو، لے کے لاہور کراچی انگلینڈ امریکہ جاتے ہو، تیری بیوی تیرے بچے جب تو دعا دے گا السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو آپ لوگوں پر، ورحمت اللہ، رحمتیں ہوں اللہ کی، وبرکاتہ، برکتیں ہوں، تو کیا خیال ہے اس سے بڑی اور دعا ہے کوئی؟ سلامتی، رحمتیں اور برکتیں سارا آئی اس میں جاتا ہے۔ بیوی کو سلام کرو، نوکروں کو سلام کرو، ملازموں کو سلام کرو، آپ دکان پر گئے ہیں، گاہک بیٹھے ہیں، مریض بیٹھے ہیں، سلام کریں انہیں، کچھ نہیں اتر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر ان کی طرف جاتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو سلام کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ سلام کو عام کرنا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا جب آپ سلام کریں گے اپنے گھر میں، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، سارا دن سے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ ایک نابالغ بچہ جب اپنے باپ کو کہے گا آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں، جو جس کا ذہن بھی صاف، جو ہے بھی معصوم، تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے نا۔ اپنی ماں کو سلام کریں، اپنی ماں سے یہ دعائیں واپس لیں، صرف یہی دعا آپ واپس لے لینا میرے بھائیوں، شاید ہو سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں بلند آواز سے سلام کرنا ہے، بلند آواز سے، کوئی شرم نہیں ہے اس میں۔ ساری شرمیں ہماری دین کے اوپر آ کے گرتی ہیں، شادیوں پر، مہندیوں پر، رسموں پر کوئی شرم نہیں ہم کرتے، اور جب دین کا معاملہ آ جائے کہ میں نے شرم آمدی ہے، میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، میں دعا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کسی بڑے پریا پنچایت والے چودھری سے کہنا چودھری صاحب آج تسی اقامت کہنی ہے، تکبیر، تو وہ اپنا منہ چادر کے اندر کرتا پھرے گا، میں نے نہیں آمدی۔ تیری پنچایت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری پنچایتوں کو کوئی وقت نہیں دے گا اللہ، دین پر آ۔ اور میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں حضرت عمر بن خطاب سے بڑا کون چودھری ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑا قریش کا کون چودھری ہے؟ وہ ممبر رسول پر کھڑے بھی ہوتے تھے اور میرے بھائیوں نمازیں بھی کرواتے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے اور ساری دنیا پر غالب بھی تھے۔
یہ سوچ اصل بیدار کرنی ہے ہم نے. دین میں شرم نہیں کرنی. اقامت سیکھیں. تکبیر کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر مسلمان کو جماعت کروانا آنا چاہیے. ہر مسلمان کو اذان دینا آنا چاہیے. ہر مسلمان کو یہ کیا ہوا مولوی نو لے کے آؤ جی بچہ پیدا ہو گیا وہ کنا چ اذان دے. مولوی کیوں اذان دے؟ باپ اذان دے. باپ اذان دے اپنے بیٹے کے کان میں. مولویوں کو آپ نے ان کاموں کے لیے رکھا ہوا اس لیے وہ بیچارے حق ہی بیان نہیں کر سکتے کہ میرے دانے بند ہو جان گے، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے. نہ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اگر حق سننا ہے تو پھر آپ کو بھی حق پہ چلنا پڑے گا. آپ کو بھی حق پہ چلنا پڑے گا. ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ اذان دے اور اس میں فخر محسوس کرے. دیکھیں نا، آپ کا بیٹا اگر قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کا بیٹا اگر مؤذن ہے، آپ کا بیٹا اگر خطیب ہے، آپ کا بیٹا اگر عالم ہے، آپ کا بیٹا اگر مجاہد ہے، آپ کا بیٹا اگر غازی ہے، یہ فخر ہے. یہ ہے فخر. اب ٹھیک ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، اسلام تو منع نہیں کرتا، لیکن سائنسدان اور انجینئر کون سا بنے؟ جس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہو. جس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہو. وہ جہاں جائے اچھا مسلمان نظر آئے. تو ہم نے یہ شرمیں اتارنی ہیں دین کے حوالے سے. سلام کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی، خیر کے کام میں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں. یہ فخر کی باتیں ہیں. انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے تو میرا بیٹا جو چھوٹا سا ساتھ ہوگا نا، وہ یہ کہے گا اگر میرے بابا اذان دیتے ہیں نا تو یہ اس کا مطلب ہے اچھا کام ہے. اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا قیامت والے دن جو بندہ اذان دینے سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ اذان دینے سے محبت کرتا ہے، مؤذن ہے، قیامت والے دن اذان دینے والے کی گردن سب سے اونچی ہوگی اور محشر کے میدان میں اربوں لوگ ہوں گے اور وہ اونچا نظر آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے اے مؤذن جی آؤ میدان میں. وہاں پر تو یہ چلنے ہیں کھاتے. نور کے ممبر لگیں گے وہاں پر. نور کے ممبر، یہ تو لکڑی کا ہے نا. نور کے ممبر لگیں گے وہاں پر، اور ان نور کے ممبروں پر شہداء جنہوں نے اپنا سر اللہ کی راہ میں کٹا دیا، ان کو اونچا بٹھایا ہوا ہوگا اور ساری کائنات کے لوگ آدم سے لے کر آخری انسان تک دیکھیں گے اور اے جے وہ لوگ جنہیں اپنا 6 لیٹر خون اللہ دی راہ چ دیتا سی. مر تو موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں بھی جانا ہے، مر تو تیرے وہ جناب بنی کے پیچھے بھی مر جانا ہے، اس نے زمینوں کے پیچھے بھی مر جانا ہے. لیکن وہ موت جو اللہ کی راہ کی موت ہے، کتنی فضیلت ہے اس کی. تو ہم نے یہ صدقہ جاریہ اختیار کرنا ہے. فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جو لوگوں کو نفع دے، وہ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ آپ نے دنیا میں لوگوں کو سکھانا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح يدعو له، تیری وہ نیک اولاد جو تیرے لیے دعائیں کرے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سینسیٹیو بھی ہے، اسے ذرا غور سے سمجھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری زندگی بے نماز، ساری زندگی غنڈہ گردی کرنے والا، بہن کو حق نہیں دیا، بیٹی کا حصہ نہیں دیا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے، ظلم کیا، جبر کیا، بھینسیں چوری کروائیں، قتل و غارت کی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی. اسی طرح یہ عمومی بات کر رہا ہوں. اور جب مر گیا تو سارے پنڈ دے مدرسیاں دے بچیاں نو قرآن پڑھا کے بٹھا دیندے نے. میں خود قرآن حفظ کرتا رہا ہوں، یہ مرکزی جامعہ مسجد میں اسٹیشن کے پاس ہے. چھوٹے تھے 1982 84 85. تو میرے بھائیوں کئی دفعہ وہ قاری صاحب ہمیں لے جاتے تھے ساتھ. آؤ جی کیا ہے جی ختم دلوانا ہے. اور واللہ ہمیں جو ہمارا چھوٹا استاد تھا نا، وہ مونیٹر ٹائپ، وہ ہمیں کہتا تھا جنہوں جڑا سپارہ نہیں نہ آمدا وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے. جلدی جلدی ختم کرنا. دیگ کے دم لگنے سے پہلے سوچ کیا ہوتی تھی کہ چاول آئیں گے، ہم کھائیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ یہ بخشیوے نہ بخشیوے، یہ کون ہے، کوئی پرابلم نہیں. یہ ہے ریالٹی ٹکر. تو قاری صاحب خود بتاتے تھے جلدی کرنا ہے، آگے بھی جانا ہے. وہی ایک دن میں 3 4 ماشاءاللہ سسٹم ہوتے تھے. آگے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ سوچ ہے، اور مجھے آج بھی یہ باتیں یاد ہیں.
اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھو دین کتنا کلیئر اور واضح ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اللہ کے اندر کتنی وضاحتیں بیان کر دی ہیں۔ اب کیا ہے؟ فرمایا تیری نیک اولاد جو تیرے لیے دعا کرے۔ اب ایک بندہ ساری زندگی بے نماز مر گیا، ساری زندگی بے حیائی، فحاشی اور ریانے میں نافرمان تھا، مسلمان، آپ ساری دنیا کو کہہ دو اس کے لیے قرآن پڑھو، آپ اس کے لیے جو جی چاہے کر لو، اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، قیامت والے دن حقوق العباد میں، قیامت والے دن بندے کے حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر قتل کے فیصلے ہونے ہیں۔ خون، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ رگڑا گیا۔ اور اعمال میں سب سے پہلا فیصلہ نماز کا ہونا ہے۔ کس کا؟ نماز۔ اعمال میں سب سے پہلا فیصلہ نماز کا ہونا ہے۔ جو نماز میں فیل ہو گیا، یہ ایسا کمپلسری سبجیکٹ ہے کہ وہ سارے مضمونوں میں فیل، سارے مضمونوں میں فیل۔ جس نے نماز پڑھی نہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ منیمم ریکوائرمنٹ اسلام قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد 5 نمازیں ہیں۔ مرد ہو یا عورت جو مسلمان ہے وہ یہ پڑھے گا، تب مسلمان بچے گا۔ اولد صالح، تیری نیک اولاد جو تیرے لیے دعا کرے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ڈاکٹر صاحب ہے کو نا 5 کو سپارے تے پڑھ دیا جے، اے یار 100 یاسین تے پڑھ دیا جے، اے 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ تے پڑھ دیو۔ آپ نے دیکھا لوگوں کو یہ چیزیں تقسیم کرتے ہوئے، بندہ فوت ہو گیا اس کے لیے لوگ یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرنے کے بعد پھر انہیں جمع کیا جاتا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب کے سامنے جناب دودھ پڑا ہے، پھل فروٹ پڑے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے پڑے ہیں، میرے بھائیوں نان ہے، گوشت ہے، سالن ہے، روٹیاں ہیں، اتنا لمبا ڈھیر لگا ہے، سارا خاندان آیا بیٹھا ہے، اور مولوی صاحب اب جناب وہاں پر ختم پڑھ کے ملک شروع کر رہے ہیں۔ ملکیت سے لفظ نکلا۔ اچھا کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کے پاس لسٹ آ جائے گی، جی اینے قرآن نے اتنی دفعہ آیت کریمہ ہے، اور یہ آپ نے ملک کرنا ہے ہمارے بابا جی کو، نانا جی کو جو فوت ہو گئے۔ یہ ہے نا جی برے صغیر پاک و ہند میں، یہ جو عمل ہے نا، یہ جو سارا پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے، مجھے کوئی بندہ، کسی مولوی کو نہیں پوچھ لو، میں نے تو اس کی پوری ریسرچ کی، احادیث کے ذخیرے کو کھنگالا، محدثین نے کھنگالا، ایسا کوئی عمل دور نبوی، دور صحابہ میں نہیں ہوتا تھا نا، کہ وہ بے نماز کے لیے بیٹھ کر اس طرح قرآن ملک کرتے پھریں۔ مرنے والے کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ یاد رکھ لیں۔ کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے نا، اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ایڈ دیکھا، کسی اخبار میں بھی تھا اور سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا تھا۔ اس اخبار میں کسی مولوی نے، یہ جدت آ گئی ہے نا جی، ماڈرنزم، اس ماڈرنزم کے اندر کیا اشتہار تھا کہ اپنے فوت شدگان کے لیے ان کی رہ جانے والی نمازیں پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس ایسے قرائے کرام اور علماء عظام موجود ہیں جو میتوں کے لیے نمازیں پڑھیں گے اور آپ کو اچھا ریٹ دیا جائے گا۔ اسپیشل آفر دی جائے گی کہ آپ اپنے دادا جی کی 5 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں تو ہم آپ کی نمازیں پڑھ دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت جب اس ڈگر پر آ جائے گی تو پھر عذاب اور بربادیاں ہیں جو ان کا راستہ لیں گی۔ میرے نبی تو کہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نبی تو کہیں سجدوں کے ساتھ میری مدد کر اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے۔ نماز کسی مرنے والے کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ ایک اور یہ قرآن جس طرح یہ پروسیس بنا ہوا ہے نا ملک کرنا، اس کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ ہاں کسی نے قرآن پڑھا دیا، قرآن کا قاری حافظ عالم ہے، اس نے قرآن حدیث پڑھا دیا، اسے کوئی ضرورت نہیں ملک کرنے کی، یہ تو کھاتا
کوئی میرے بھائیوں اس کو کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا. ایک شاگرد ہے, وہ آگے اس نے 100 شاگرد بنائے, اس کے 100 میں سے آگے 1000 بنے, تجھے کیا پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری کیلکولیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے, علیم خبیر ہے, علم والا, خبر والا ہے. میرے محترم بھائیوں, جو قرآن آپ نے اپنی زندگی میں اولاد کو, بچوں کو, بھتیجوں کو, شاگردوں کو سکھا دیا, نماز سکھا دی, نیکی سکھا دی, خیر کا کام سکھا دیا, یہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی صدقہ جاریہ, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی طرف توجہ نہیں. اب ایک قاری نے 100 بچوں کو حفظ کروایا نا, وہ فوت بھی ہو جائے گا, اس کا یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا. کوئی ضرورت نہیں انہیں ملک کرنے کی, دنیا کو دکھانے کی. یہ صرف دکھلاوا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, ہم کئی دفعہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو وہاں پر میرے محترم بھائیوں اخبار پڑا ہے, حقہ پڑا ہے, غیبتیں ہیں, چغلیاں ہیں, بدماشیاں ہیں, آپس میں میرے بھائیوں سیاست ہے, سارا دن گپے ہیں. دعا کرو جی. سود لے کے آ رہا ہے, دعا کرو جی. ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, دعا کرو جی. زانی ہے, دعا کرو جی. ووٹ لینے ہیں, دعا کرو جی. آپ نے دیکھا ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں. ایک جنازے میں گیا پچھلے دنوں, 2018 کا الیکشن تھا, مجھے انہوں نے کہا جی جنازہ پڑھائیں. وہاں پر ہماری منڈی کی ساری سو کالڈ کریم, سیاسی کریم کھڑی ہوئی تھی. میں نے وہاں کہا, میں اللہ کو لوں ڈر جاؤ, جس بندے نے وضو نہیں کیا جاؤ جا کر وضو کرو, یہ بھی نماز ہے. اور جو وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ مذاق ہے نا دین کا. اچھا, ہماری حالت تو یہ ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے نا, ظہر کی جماعت ہو رہی ہے, باہر کھڑے رہیں گے. اگر تجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور تو جنازے کے لیے کھڑا ہے کہ میں اس حاجی کو دکھا دوں کہ فلانا صاحب بھی آیا سی, پھر تف ہے تیری زندگی پر. تو ہم نے اللہ کے ہاں اجر لینے ہیں. ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے اجر نہیں. جو دنیا کے لیے اجر لے گا پھر دنیا میں رہ جائے گا. تو نیکی وہ جو کرنی ہے. اچھا, میت کے لیے آپ کر کے آ سکتے ہیں. یہاں اس حدیث میں کیا ہے؟ ایک, اس کے لیے دعا کرے. اب سورہ النجم ہے, آیت نمبر 39, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. اصل یہ ہے, میں نے اگر نماز پڑھی, میں نے اگر روزے رکھے, میں نے مسجد بنوا دی, میں نے نیکی کا کام کر لیا, میں نے خیر کا کام کر دیا, میں نے قرآن پڑھا دیا, میں نے بچوں کی تربیت کر لی, اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ میرے لیے میری اولاد ہے, میری بیٹیاں ہیں, یہ نماز پڑھیں گے, یہ قرآن پڑھیں گے, یہ دعائیں کریں گے, تو میرے بھائیوں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے, ست خیر. یہ میرے لیے صدقہ جاریہ. اور اگر میں نے انہیں گمراہ رکھا, اگر میں نے انہیں دین نہ سکھایا, تو قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑنا ہے. یا اللہ, یہ میرا باپ تھا, اس نے ہمیں دنیا دی, عیاشیاں دی, آرائشیں دی, آسائشیں دی, پڑھایا لکھایا, افسر بنایا, جائیدادیں دی, پر یہ ہمیں نماز نہیں سکھاتا تھا, قرآن نہیں سکھاتا تھا, دین پر نہیں چلاتا تھا. میرے بھائیوں, یہ خود گریبان پکڑیں گے اس کا. اور کیا کہیں گے؟ اسے دوہرا عذاب دے. نہ, یہ کام نہیں کرنا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, تیری ماں تیرا بھائی, وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, تیری بیوی, تیرے بھائی, تیرے رشتہ دار. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, سارے غنی ہو جائیں گے, کہیں گے ہم نہیں اس کو جانتے. سگی ماں آ کر بیٹے سے کہے گی میرا پتر ایک نیکی تے دے دے, اور بیٹا آگے سے پتا کیا کہے گا؟ جا ماں, میرے پاس کوئی نیکی نہیں, تو جہنم میں جانی ہے تو جا. یہی لفظ ہے, تو جا جہنم میں نہیں نیکی دے سکتا. آج نیکیوں کا وقت ہے, آج اپنا صدقہ جاریہ بنانے کا وقت ہے, آج اپنی اولادوں کی تربیت کا وقت ہے. آج قرآن سکھا دو, آج دین سکھا دو, آج نماز سکھا دو, آج خیر پر چلا دو, آج اپنی زندگی کو مفید بنا دو دنیا کے لیے, اسلام کی دعوت کے لیے. یہ قیامت تک انشاءاللہ آپ کے لیے اجر چلتا رہے گا. اور ایصال ثواب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں ان کے لیے کیا کروں؟
ان کے کچھ روزے رہتے تھے رمضان کے، فرمایا روزے رکھ لے۔ اس پر حج فرض تھا، نہیں جا سکا، سستی تھی، پیسہ تھا، نہیں جا سکا، تو اپنا حج کرنے کے بعد حج بدل کر، مال خرچ کر کے کوئی صدقہ کر، مسجد بنوا، کنواں لگوا، نیکی کا کام کر، تیرے باپ کو اجر ملتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مالی صدقہ، مالی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی دلیل اللہ کے نبی سے ملتی ہے۔ کون سے؟ کیونکہ روزے ایسی چیز ہے جو رہ جاتے ہیں، نماز ایسا فرض ہے جو رہنا نہیں چاہیے۔ جس کا دماغ حاضر ہے، ایک تو ہے نا مجنون، پتہ ہی نہیں، اس پر فرض نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جس کا دماغ حاضر ہے، لیٹ کے پڑھ، اشارے سے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ۔ کیوں یہ حکم دیا ہے؟ اس لیے حکم دیا ہے کہ نماز کی معافی کوئی نہیں۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو مریض ہے، تو مسافر ہے، بعد میں رکھ لے۔ اچھا وہ بیچارے کے روزے رہ گئے، وہ بعد میں نہیں رکھ سکا، فوت ہو گیا، اس لیے اجازت دی کہ اس کے گھر والے رکھے، وارث رکھیں گے روزے۔ حج نہیں کر سکا، فرض تھا، مسئلہ بن گیا، تو حج بدل کر لے۔ اور دعا، ہاتھ اٹھاؤ، مغفرت کی دعا کرو، جنازے کی دعائیں پڑھو اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں مختصر کہ کون سے اعمال ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور کون سی خرافات ہم کر رہے ہیں جن کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خالص قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 3-4 سال کے عرصے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد، مسجد المکرم مرکز البدر کی ریفربشمنٹ، صفائی ستھرائی کا کام الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹائلیں لگنے کے بعد اب پیچھے پیلنگ کے لیے شیٹس آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے تک کوشش ہوگی کہ یہ بھی لگ جائیں۔ اور اس کے بعد محراب کی پیچھے سے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ اسے بھی صاف ستھرا کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے۔ یہ مسجد کی خبرگیری، مسجد کے ساتھ تعاون، مسجد کو اوپر لے کر جانا، یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ مسجد میں آنے والوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی نماز کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہمارے اس مرکز کی بنیادوں کے اندر 20 کے قریب ایسے لوگوں کے اموال لگے ہوئے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے خواجہ صاحب کے سامنے ان کا گھر ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کیا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا دیا تھا، لیکن میرے اللہ کو سارا پتا ہے، میرے اللہ کو سارا علم ہے۔ جو نیکی کر کے آئے گا، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ کہتا ہے میں احسان کرنے والوں کا، دین پر چلنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں پھر یہ دعا کرتا ہوں، بھائیوں نے کارپٹ پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ انڈر لے پڑی ہوئی ہے، یہ بھی جیسے ہی پیلنگ لگتی ہے پڑ جانا انشاءاللہ۔ جس نے یہ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔
ٹائلیں لگی ہیں، جس نے یہ تعاون کیا، جنہوں نے یہ تعاون کیا، اللہ ان کا قبول فرمائے۔ اسی طرح یہ پیلنگ کا میرے بھائیوں سلسلہ ہے۔ کل ہم پرسوں مارکیٹ میں گھومے، سارا چیک کیا، تو میرے بھائیوں جو سب سے معقول قیمت، یہ آپ کے سامنے پڑے ہیں ابھی، عبداللہ یہ دکھا دو، یہ سب سے معقول قیمت جو پیلنگ تھی، جو اچھی بھی تھی اور جس میں بہت زیادہ میرے بھائیوں بناؤ سنگھار والا معاملہ نہیں، نیچرل سا لکڑی کا کلر تھا، تو وہ ہم نے الحمدللہ اس میں رکھی ہے۔ اور اس کا جو صرف پیلنگ کا خرچہ ہے یہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے، اور 20,000 کے قریب اس کی مزدوری ہے، 20,000 کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہ مور اور لیس ہے، جب لگتا ہے تو پھر کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ان سے مال تو لے آئے ہیں، انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ تو آج بھی آپ احباب نے اپنے اس تعاون کو، اب اگلے بھی 2-3 ہفتے ہمارا کام چلے گا، تو کوشش کیا کریں کہ تیاری کر کے جائیں۔ مریض کا علاج کروانا ہو نا، یہاں سے لاہور جائیں تو بندہ خالی جیب نہیں جاتا۔ اللہ کے گھر میں آئیں تو میرے بھائیوں جو مال ہم لے کر آئیں گے یہ انشاءاللہ قبولیت ہے، اللہ ذہن میں ڈالے گا کہ اپنا ڈال اور خرچ کر۔ تو انشاءاللہ یہ میں اپنی زیر نگرانی سارا کروا رہا ہوں، تاکہ جلد سے جلد ہم رمضان سے پہلے نمازیں پڑھنے والے، تراویح ادا کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جگہ جہاں ہزاروں لوگوں نے آنا ہوتا ہے، ان کو گاہے بگاہے ہمیں ان کی تعمیر و ترقی پر کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک تو سارے میرے بھائی اس میں تعاون کر، یہ تقریباً 2,20,000 روپے کا خرچہ ہے جو نیکسٹ ویک تک ہم نے انہیں پے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس کے بعد محراب کا کام ہے، وہ ہم نے شروع کروا دینا ہے۔ وہ خیر اتنا بہت بڑا لمبا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان پر بھی کاسٹ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ 2 لاکھ کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں تو لوگ ایک باتھ روم پر 50 لاکھ لگا دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جیب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنی تھوڑی سی لگژریس لائف کو اگر ہم کم کر دیں تو ہم اللہ کے گھروں پر بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے صدقہ جاریہ، میں مر جاؤں گا یہ چیزیں جاری رہیں گی، ہم نے چلے جانا ہے یہ مرکز جاری رہیں گے، ہماری اولادیں، ان کی اولادیں یہاں پر قرآن تراویاں پڑھتے رہیں گے۔ اور ہمیں یہ امید ہے، اللہ سے ہمیں یہ گمان ہے، حسن الظن ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ قبر کے اندر، ہمیں آخرت کے اندر ان کا فائدہ پہنچائے گا۔ یہ ہمارا حسن ظن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب ہم حسن ظن کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرے گا میں اسے اس کے گمان کے مطابق ہی ملوں گا۔ اگر میرا بندہ میرے سے حسن ظن رکھے گا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمتوں کے ساتھ اسے ملوں گا۔ تو انشاءاللہ سب نے اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا ہے، سب نے۔ اور میرے بھائیوں 2 بھائی، ایک بھائی کا نام ہے افتخار، یہ امتیاز بھائی یہاں نماز پڑھتے ہیں، ان کے وہ ہمزلف تھے، 42 ان کی ایج ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے کلینک پر میرے پاس 1-2 دفعہ دوائی لینے کے، بڑا اچھا آدمی، یہاں جمعہ بھی پڑھتے تھے، بڑا پولائٹ قسم کا بندہ تھا، اچھا آدمی تھا، جہاں کام کرنے والے لوگوں میں بھی اس کی اچھی شہرت تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں 2 لمبے سانس اس نے لیے ہیں اور فوت ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے بڑے اچھے چک سیدے ملکوال میں رہنے والے منور صاحب تھے، بزرگ تھے، بڑے اچھے آدمی، بڑے صحت مند، وہ بھی فوت ہوئے۔ تو ہم انشاءاللہ ان دونوں احباب کی غائبانہ، یہ دعا ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھو کل میں نے جب مٹی کے نیچے جانا ہے اور جب یہاں پیچھے لوگ غائبانہ نماز، ایک جنازہ ہوا، دوسرا ہوا، مختلف جگہوں پر جہاں جہاں جتنی کسی کی محبت ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں مجھے یاد رکھ لیں یہ اتنا بڑا کام ہے نا کہ بندے کو جو ریلیف ملتا ہے، جو وہاں آسانیاں ملتی ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ دعائیں، یہ حدیث میں واضح ہے، دعائیں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے،
اپنے مرنے والوں کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ کل کو میرا بھی وقت آنا ہے، میں آج اخلاص کے ساتھ دعا مانگوں گا تو کل میرے لیے بھی لوگ مانگیں گے۔ تو انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے میرے ساتھ میرے احباب ملیں۔ اگر کوئی میرا بھائی ایسا جو جہاں سے ہم نے یہ لیا وہاں جا کے ڈائریکٹ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، سامان لے دیں، مزدوری پے کر دیں۔ پچھلی دفعہ ایک بھائی نے، اللہ اسے جزائے خیر دے، مزدوری پے کی ہے ٹائلوں کی، وہ الحمدللہ ہم نے دے دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔